اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ مجھے اگر آپ کال کریں تو اس ٹاپک پر مجھ سے بات نہ کریں. کوئی اور مسئلہ پوچھنا ہے, کوئی بات چیت کرنی ہے, کوئی غلط بات ہے جی میں عرض کرتا ہوں, یہ میں تو چاہتا ہوں آپ کی, ٹھیک ہے نا. اچھا, دوسری بات یہ کہ حضرت معاویہ کا مسئلہ آپ کو پتا ہے بہت حساس موضوع ہے. یہ صحابہ کی محبت ایمان کا حصہ ہے, تو ان چیزوں پر وہ تھوڑا رجوع کریں اور آئندہ پازیٹیو وے میں چلیں. وہ کہہ رہے ہیں وہ ہمارے چھوڑیں, وہ کیا کہہ رہے ہیں ابھی میری سن لیں آپ, ٹھیک ہے نا. وہ پھر کر دیں گے آپ. وہ جو کہہ رہے ہیں چھوڑیں ان کو. میں آپ سے جو کہہ رہا ہوں, اگر آپ کا رابطہ ہے تو آپ میرا رابطہ پیغام پہنچا دیے گا. بھائی ہمیں آپ سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. ارا اس کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا تھا. بہت دفعہ کوشش کی ہے لیکن یہ اس کے بغیر ہو نہیں سکتا تھا. ارا اس کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا تھا. بہت دفعہ کوشش کی ہے لیکن یہ اس کے بغیر ہو نہیں سکتا تھا. ارا اس کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا تھا. بہت دفعہ کوشش کی ہے لیکن یہ اس کے بغیر ہو نہیں سکتا تھا. تو میں تو آیا تھا واقعی بات کرنے کے لیے. خیر بات لمبی ہو جائے گی, پھر اس سے جتنی لمبی بات ہو نا اس سے فتنہ کم ہونے کی وجہ ہے. بالکل ٹھیک ہے نا, بالکل. چلیں دعا میں آپ سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. پیارے مامو جان اور پیارے نانا جان, ہاں انہوں نے نام لیا ہے جی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تمام صحابہ سے محبت. آپ نے جو صحابہ کرام کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا ہوا ہے اور المہند المفند کے بارے میں جو پروپیگنڈا کیا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں صحابہ کرام جن میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے خلاف آپ پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان صحابہ سے, ہمیں تمام اہل بیت سے, تمام صحابہ سے اور ان صحابہ سے بھی اللہ ہمیں محبت نصیب کرے. انہوں نے کہا کہ میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بات کرنے ہیں. کیا گل کرنی ہے؟ شروع کر حق چار یار کا نعرہ سب سے زیادہ شد و مت سے کس فرقے نے لگایا؟ تو ان سے پوچھے حق چار یار کا مطلب کیا ہے؟ پنجواں کیوں نہیں یار؟ خلافت راشدہ حق چار یار سیدنا ابوبکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. حق چار یار میں قیامت پوشیدہ ہے. کہتے ہیں خلافت راشدہ حق چار یار. بالکل ہم بھی مانتے ہیں, ہم ہی تو مانتے ہیں. پھر انہیں ساتھ جوڑ لیا سیاست معاویہ زندہ باد. اچھا ہم یہ پوچھتے ہیں جب حضرت علی خلیفہ راشد تھے اس وقت سیاست معاویہ کیا تھی؟ کہتے نہیں بعد میں زندہ باد کہتے ہیں. نہیں پہلے پھر کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں کیا ہے. ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں حدیث ہے, تم میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے. دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا. خلفاء راشدین کے مخالفین کو اہل البدع رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور کہا ان کو پکڑ لینا. جب حضرت ابوبکر کے خلاف مرتدین کھڑے ہوئے, منکرین زکات کھڑے ہوئے, مسلمہ کذاب کے حامی کھڑے ہوئے, ہم سیدنا ابوبکر کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر کے دور میں اس قسم کا اندرونی فتنہ کوئی نہیں تھا, وہ بیرونی قادسیہ اور یرموک. حضرت عثمان کے خلاف جب بلوائی کھڑے ہوئے, ہم سیدنا عثمان کے ساتھ. آگے حدیث کیوں نہیں لے کے چلتے؟ جب حضرت علی کے خلاف لوگ کھڑے ہوئے جمل میں, صفین میں, نہروان میں, اس وقت تم نے اس خلیفہ راشد کو نہیں ماننا. اسی کے اوپر تو میں نے اپنا کربلا والا ریسرچ پیپر لکھ کے 200 احادیث اس میں جمع کی ہیں, جو فی البدی 5 گھنٹے اور میں شروع ہو جاؤں گا زبانی. پھر یہ تو میں اس ٹاپک میں تو اللہ کے فضل سے پی ایچ ڈی کرا چکا ہوں لوگوں کو. ان کو نہیں آپ خلیفہ راشد مانتے, ان لوگوں کا دفاع کرنے ہیں. ہم کہتے ہیں پہلے خلفاء راشدین کا دفاع کریں, اس کے بعد اگلی بات ہوگی. مسند احمد میں حدیث ہے, مشکات میں بھی, نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا تم میں نبوت باقی رہے گی, یعنی نبی علیہ السلام, پھر اللہ مجھے اٹھا لے گا, پھر خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہو جائے گی. جب تک اللہ چاہے گا وہ رہے گی, پھر اللہ اس کو بھی اٹھا لے گا. پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور شروع ہو جائے گا, وہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا. پھر جابر حکمرانوں کا دور شروع ہو جائے گا, وہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا. اور پھر ایک دفعہ اینڈ پہ خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی. یہ حدیث عمر بن عبدالعزیز کو کسی نے لکھ کے بھیجی, اور اس نے کہا کہ حضرت خلفاء راشدین کے بعد جو کاٹ کھانے والی, جو ڈاکٹر صاحب کہتے تھے ملکن عادن, یوں کرتے ہوتے تھے, کاٹ کھانے والی ملوکیت,
کاٹ کھانے والی ملوکیت اور جابر حکمرانوں کے بعد آپ کا دور آ گیا. تو عمر بن عبدالعزیز سے پہلے اور خلفائے راشدین کے درمیان کون کون تھا؟ ان کو تو حضرت عمر بن عبدالعزیز سے خوش ہوئے. ایک حدیث کی شرح یہ ہے اور ایک زیادہ مضبوط شرح یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ خلفائے راشدین کے بعد بنو امیہ، بنو عباس، سلطنت عثمانیہ، یہ سب کاٹ کھانے والی ملوکیت ہے جو مسلمانوں کے حکمران تھے لیکن ان پہ مسلط ہے. اس کے بعد جابر حکمران جو ہے زبردستی ہم پہ مسلط ہوئے، کلونین پاورز، جن کا زور آ کے 20ویں صدی کے شروع میں ٹوٹا. 8 سے 150 سال پہلے تک مسلمانوں کے کوئی ملک نہیں تھے، اکا دکا ملک تھے. سلطنت عثمانیہ ٹوٹنے کی میں بات کر رہا ہوں. اس کے بعد آہستہ آہستہ ملک بننے شروع ہوئے، آزادیاں لینی شروع کی، اور اب خلافت علی منہاج النبوہ کی باتیں شروع ہو گئی ہیں. آپ دیکھ لیں بریلویوں میں بھی حسینی پیدا ہو گئے، حنیف قریشی صاحب حفظہ اللہ تعالی، دیوبندیوں میں مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالی، اور تازہ خبر تو آ چکی ہے آپ کے پاس، اہل حدیث میں عمر صدیق صاحب حفظہ اللہ تعالی. کیا کر دیا انہوں نے؟ ہاں جی، نیچے لوگوں نے کمنٹس کیا اس کے پیچھے بھی انجینئر کا ہاتھ ہے. صحیح کہہ رہے ہیں، میرے ہی ہاتھ ہے، سارے پیچھے میرے ہاتھ ہے. پیراں دے ہاتھ ہوندے نا مریداں پیچھے. بھائی جس کو سمجھ آ رہی ہے اس کو سمجھ آ رہی ہے. شیعہ میں بھی دیکھ لیں، جواد نقوی صاحب کل کلپ نہیں اپلوڈ ہوا، 4 فرقوں کے باغی علماء. جواد نقوی صاحب نے وہ ساری باتیں کر دی جو میں شیعہ کو جھنجھوڑتا تھا کہ خلفائے ثلاثہ کے بارے میں زبان اور بکواس بند کرو. انہوں نے وہی باتیں کر دی ہیں. شرک کے والے سے کتنا سخت ان کا سٹانس ہے. یار کسی کی جرأت ہے یہ بات کرے. انہوں نے کہا ہمارے غالی شیعہ قادیانیوں سے بدتر ہیں کیونکہ قادیانی ختم نبوت میں شرک کرتے ہیں اور ہمارے یہ گھوڑے کو بھی خدا بنائے بیٹھے ہوئے ہیں. یار یہ کون بول سکتا ہے؟ اور انہوں نے کہا ہم سے بھی آگے ایک ڈگری ہے. جڑے عبد القادر جیلانی دے بارے کہندے نے انہوں نے بھی روح کھول لی اللہ کو واپس. ظاہر ہے وہ تو پھر اس تو بھی ہوتی گل ہے نا، 2 پہلوانوں دی لڑائی ہوئی، ایک جیت گیا. یہ اسی طرح پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہ بابے ہم تو کھنگڑ نہیں دینا کسی نے، روح کھولی. اور یہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی قصور نہیں، ان کی طرف جھوٹ منسوب ہے. جیسے عیسیٰ ابن مریم کی طرف لوگوں نے ڈیوینٹی کلیم کی، ان کا قصور نہیں ہے. تو یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا ان کو، یار ہم صحابی مانتے ہیں انہیں، یہ کوئی چھوٹی بات ہے، ہم انہیں صحابی مان رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں ان پہ گالی گلوچ نہ کریں. ہمارا اختلاف یہ کہ رسول اللہ کیا فرما کے گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. مسند احمد کی حدیث سن لی، ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے اس کا بریک اپ بھی دیا ہے. رسول اللہ کے آزاد کردہ غلام سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میرے بعد خلافت علی منہاج النبوہ 30 سال رہے گی، اس کے بعد ملوکیت شروع ہو جائے گی. اور کہا بیٹا گن، ابو بکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 سال اور علی کے 6 سال. اس میں بھی 5.5 سال جو ہیں وہ سیدنا علی کے ہیں اور 6 مہینے سیدنا حسن ابن علی کے. تو شاگرد کہنے لگا کہ یہ بنو امیہ والے تو کہتے ہیں کہ حضرت علی خلیفہ ہی نہیں، اور اس میں ابو داؤد نے لکھا یہ کہتے ہیں علی علیہ السلام خلیفہ نہیں ہے. علیہ السلام کا لفظ لکھا جو مولوی نے عربی میں لکھا رہنے دیا، اردو میں نکال دیا. اسلام 360 میں بھی نکلا ہوا ہے، عربی میں ہے، اردو میں نکلا ہوا ہے. صحیح بخاری میں 6318 میں فاطمہ اور علی علیہم السلام لکھا ہوا ہے، عربی میں لکھا ہے، اردو میں رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے. صحیح بخاری میں 3748 برأس الحسین علیہ السلام، حسین علیہ السلام کا سر کاٹ کر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے تشت میں رکھا گیا. اللہ کی لعنت ہو، اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہو، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ان لوگوں پہ جنہوں نے حضرت حسین ابن علی کے ساتھ یہ کیا. اور امام بخاری نے لکھا برأس الحسین علیہ السلام، انہوں نے ترجمے میں کیا حسین رضی اللہ عنہ کا سر. مولانا شریف کو مسلم شریف سے، بخاری شریف سے باہر نکالیں تو پھر پیور آپ کے سامنے بخاری مسلم آئے گی، اور یہ ذمہ داری ہماری ہے نکالنے کی. علی علیہ السلام کو یہ خلیفہ ہی نہیں مانتے. حضرت سفینہ کو اتنا غصہ ہے، انہوں نے کہا ان کی پیٹھ سے یہ جھوٹ نکلا ہے. حق تو یہ ہے کہ ان کی اپنی خلافت بنو امیہ بنو زرقاء کی شریر ترین بادشاہت ہے اس روئے ارض کی، شریر ترین بادشاہ. اور یہ کہتے ہیں نہیں وہ بیعت تو کرنا چاہتے تھے، خلیفہ تو مانتے تھے، اس میں موجود ہے وہ خلیفہ نہیں مانتے. اچھا اب لوگ کہتے ہیں یہ حضرت سفینہ چونکہ 74 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، انہوں نے یزید کا زمانہ بھی پایا ہے، اس کے بعد بھی یہ 10 سال زندہ رہے ہیں. یہ یزید کو کہہ رہے تھے، چلو شکر ہے یزید تک آ گئے ہو، اسی تو ہم دسنا کیا کنو ہے انہوں نے. اس کا ایک طریق مسند ابی داؤد طیالسی میں ہے،
جب وہ کہتا ہے نا کہ جی ابو بکر عمر عثمان و علی، تو وہ شاگرد پوچھتا ہے حضرت سفینہ سے کہ پھر حضرت معاویہ کیا ہیں اگر خلافت ختم ہو چکی ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ اسلام کے پہلے بادشاہ ہیں، ملک ہیں، ہم انہیں خلیفہ نہیں مانتے. لوگ کہتے تھے خلیفہ راشد نہیں مانتے. سر ہم خلیفہ بھی نہیں مانتے. خلیفہ ایک متبرک ٹرم ہے ایک خاص چیز کے لیے. ویسے تو سارے انسان ہی خلیفہ ہے اللہ کے، لیکن جو خلافت ہے نا، جو لفظ، اس اعتبار سے وہ ملک ہے، خلیفہ نہیں ہے. ہاں ویسے تو امیر المومنین فی پاکستان عمران خان صاحب ہیں، وہ آپ کہتے رہے، لیکن اگر وہ والا خلیفہ بات کریں خلیفہ راشد، وہ نہیں. حضرت سفینہ کہتے ہیں وہ تو بادشاہ ہے. اور اسی کا ایک طریق مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، اس میں الفاظ ہیں کہ بنو امیہ سخت گیر بادشاہ ہیں اور ان کا پہلا بادشاہ معاویہ ابن ابی سفیان ہے. اب پتہ چل گیا وہ کس کو کاٹ کھانے والی ملوکیت اور وہ ساری باتیں کر رہے تھے، شریر ترین بادشاہت کلیئر ہے. اب اس میں گھنٹوں بول سکتا ہوں بات کہاں سے. تو یہ کہتے ہیں جی حضرت ابو سفیان، بھئی ہم مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن مسلم شریف کھولو، حضرت ابو سفیان کا چیپٹر کھول لو، ایک ہی روایت ہے اس کے اندر کہ حضرت ابو سفیان آ کے نبی اسلام کو کہتے ہیں فتح مکہ کے موقع پر، چونکہ اسلام قبول کر لیا. سورہ توبہ میں آیا تھا کہ 4 مہینے کا ٹائم ہے، یا اسلام قبول کرو یا جزیرہ نما عرب چھوڑ جاؤ ورنہ قتل کیے جاؤ گے، عذاب استیصال آئے گا. یہ طلقاء ہیں، یہ مسلمان ہو گئے رضی اللہ عنہ. ہم مطلب ان کا اس اعتبار سے احترام کرتے ہیں، لیکن صحابہ کرام کو ہضم نہیں ہوتا تھا کہ یار پوری زندگی انہوں نے جنگیں کی ہیں، آخری اوور میں آ کے یہ مسلمان ہو گئے ہیں، تو وہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھتے تھے. ظاہر ہے کہ ان کے باپ دادا مرے ہوئے تھے ان لوگوں کے ہاتھوں. تو حضرت ابو سفیان نے کہا یا رسول اللہ آپ نا مجھے کسی جنگ میں اپنے ساتھ لے جائیں تاکہ باقی مسلمان مجھ سے محبت کریں. پہلے میں آپ کے خلاف لڑتا تھا، اب آپ کے حق میں لڑوں. یہ انہوں نے ریکویسٹ کی اور نبی اسلام لے بھی گئے غزوہ حنین کے موقع پر. لیکن پھر مصیبت بن جائے گی. بخاری مسلم میں موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو سفیان کو 100 اونٹ گفٹ کر دیے. سر آج 100 اونٹ جو ہے نا 3-4 کروڑ میں سے کم نہیں بنتا. تو انصار مدینہ آپس میں چیما گوئیاں کرنا شروع ہو گئے. بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ ابھی تو قریش کا خون ہماری تلواروں سے ٹپک رہا ہے، اور نبی علیہ السلام نے بجائے انصار کو مال غنیمت دینے کے اپنے انہی دشمنوں کو 100 اونٹ دے دیے. مسلم میں تو بڑے سخت الفاظ ہیں. چند جو نوجوان تھے، نوجوان ذرا زبان کے تیز ہوتے ہیں نا، انہوں نے کہہ دیا اس شخص پہ اس کے قبیلے کی محبت غالب آ گئی ہے، یعنی رسول اللہ کے بارے میں. اب یہ کلمات کفر تھے، لیکن حضور کو وحی کے ذریعے اللہ نے بتایا. حضور نے ان کو بلا لیا، تم نے یوں 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 کہا ہے یا رسول اللہ. سینئر بیچ میں بڑا ان کا یہ بچے ہیں جی، انہوں نے جذبات میں کہہ دیا. حضور نے ان کو نہیں ڈانٹا، معذرت کی. انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول تمہارا عذر قبول کرتے ہیں. نبی علیہ السلام نے آگے سے عذر قبول کیا. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر پوری دنیا ایک گھاٹی میں چلے اور انصار دوسری گھاٹی میں، میں ان کے ساتھ چلوں گا. میرا جینا اور مرنا انصار کے ساتھ ہے. اگرچہ فتح مکہ ہو چکی لیکن میں واپس مدینہ جاؤں گا. کیا تم اس بات پہ خوش نہیں کہ لوگ دنیا کا مال لے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے جاؤ؟ اللہ کے رسول کو لے کے جانے والے انصار تھے، دنیا کا مال لینے والے بنو امیہ تھے. اسی لیے بخاری مسلم میں حدیث ہے انصار سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، انصار سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. بخاری مسلم میں حدیث ہے انصار صبر کرنا میرے بعد اور لوگوں کو تم پر ترجیح دی جائے گی. تم صبر کرنا حتیٰ کہ حوض کوثر پہ آ کے مجھے ملنا. حوض کوثر پہ کیا ہوگا؟ سحقن سحقن لمن غیر بعدی. ان پہ پھٹکارو، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرا دین بدل دیا. وہ اصحابی اصحابی والی حدیث جو انہوں نے امتی امتی بنا دی ہوئی ہے. امتی علی حدیث اللہ تعالی، صحابی علی اللہ تعالی. وہ پھر ٹاپک اور طرف چل پڑے گا. اسی مسلم کی حدیث میں حضرت ابو سفیان نے کہا یا رسول اللہ ایک تو مجھے جنگ میں لے جائیں، دوسرا میرا یہ بیٹا جو معاویہ ہے یہ کتابت جانتا ہے، آپ اسے اپنا کاتب رکھ لیں، جس سے انہوں نے کاتب وحی نکالا ہوا ہے. اور راوی حدیث کہتے ہیں کہ ابو سفیان اگر حضور سے یہ ریکویسٹ نہ کرتا، حضور خود سے ان کو یہ کبھی یہ چیزیں نہ دیتے، کیونکہ وہ جو راوی تھا نا اس نے میری ویڈیوز دیکھی ہوئی تھی. ظاہر ہے یہی کہہ دیں گے یہ لوگ. انہوں نے کہا اس لیے کہ حضور کی یہ عادت تھی کہ آپ انکار نہیں کسی کو کرتے تھے. کاتب رکھوا لیا. یہ کاتب وحی اس طرح بھرتی ہوئی ہے سفارشی، اسی طرح ہی ہوئی ہے نا.
اور اس میں کاتب کے الفاظ ہیں، کاتب وحی کے نہیں ہیں۔ صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے ابن عباس سے کہا کہ معاویہ کو بلاؤ، میں اس سے کتابت کروانا چاہتا ہوں، وہاں بھی کاتب وحی نہیں ہے۔ ایک دفعہ گئے، واپس آ گئے، انہوں نے کہا میں کھانا کھا رہا ہوں، دوسری بار تیسری بار، کتنا کھانا کھانا تھا؟ پھر نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے الفاظ نکلے، خدا اس کا پیٹ نہ بھرے۔ بس یہ زبان سے نکلنے والی بات، وہ کہتے ہیں مسلم شریف میں حدیث ہے کہ اگر میں کسی کو بددعا دوں تو اللہ اس کو دعا بنا دینا۔ سر ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، اس کے ساتھ الفاظ ہیں اگر اس بددعا کا اہل نہ ہو تو دعا بنا دینا، اگر اہل ہے تو وہ بددعا ہی بنے گی۔ جی جن کو دعائیں لگی ہوئی ہیں نا وہ پتہ ہے ہمیں۔ بخاری مسلم حدیث ہے، انس ابن مالک کہتے ہیں مجھے حضور نے کثرت اولاد کی دعا دی تھی، میں 100 سے زیادہ پوتے پڑ پوتے اپنے ہاتھوں سے دفنا چکا ہوں، اتنی میری اولاد ہوئی ہے۔ 120 سال کی عمر میں آلموسٹ فوت ہوئے ہیں وہ، اس زمانے میں تو 15-20 سال کی عمر میں شادی ہو جاتی تھی۔ تو جن کو اولادیں ملی ہوئی ہیں نا وہ دعاؤں کا اثر بخاری مسلم میں موجود ہے۔ ادھر آپ دیکھ لیں، آپ کتاب الاوائل اٹھا لیں ابن ابی عاصم کی، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ پہلا شخص، بلکہ مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، پہلا شخص اس امت میں جنہوں نے بیٹھ کے خطبہ شروع کیا وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کیونکہ ان کا پیٹ بہت بڑھ گیا ہوا تھا دعا کی وجہ سے۔ میں تو دعا ہی کہوں گا نا، میں بدعا تو نہیں کہہ سکتا۔ پھر دلائل النبوہ امام بیہقی کی وہ کتاب ہے جس میں 3500 حدیثیں یہ ہیں کہ نبی علیہ السلام کی پروفیسیز اور مستقبل کی خبریں صحیح ثابت ہوئی ہیں۔ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، یہ حدیث بھی وہ لے کے آئے، اور بھی کئی حدیثیں، اور وہ یہ حدیث بھی لے کے آئے کہ ابن عباس والی جو حضور نے بھیجا تھا بلاؤ اس کو، میں نے اس سے کتابت کروانی ہے۔ چوتھی دفعہ آپ نے بھی فرمایا خدا اس کا پیٹ نہ بھرے، اور اس کے آگے لکھا ہے کانا یکتب الوحی، وہ وحی لکھا کرتے تھے۔ یہ واحد جگہ ہے دلائل النبوہ جہاں وحی کے الفاظ ہیں، باقی ہر جگہ کاتب کے ہیں، خطوط لکھنے والا، اور یہ بس اتنا ٹکڑا اٹھاتے ہیں کانا یکتب الوحی، آگے لکھا ہے وہ حدیث کا راوی کہتا ہے کہ حضور کی یہ پیش گوئی پھر پوری ہوئی اور پوری زندگی حضرت معاویہ کا پیٹ نہیں بھر سکا۔ یہ سال لکھا ہوا ہے کانا یکتب الوحی کے۔ اور دوسرا میں ان سے معصومانہ سوال کرتا ہوں، دلائل النبوہ میں حضور کی پیش گوئیاں ہیں جو مستقبل میں پوری ہونے والی ہیں، اس حدیث میں کون سی پیش گوئی تھی جو پوری ہوئی ہے؟ یہ حدیث اس کتاب میں کیا کر رہی ہے کہ خدا اس کا پیٹ نہ بھرے؟ جب تک کہ پیٹ نہ بھرا جائے تو یہ پیش گوئی پوری ہو، اور وہ ساتھ راوی نے کہہ دیا۔ اب جب یہ ہم باتیں بتاتے ہیں یہ کہتے ہیں یہ بولتا ہے، یہ میں بول رہا ہوں؟ امام بیہقی کو رافضی، امام مسلم کو کہو، امام بخاری کو کہو۔ امام مسلم نے تو مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے میں عوام الناس کے لیے حدیثیں لکھ رہا ہوں، اور یہ حدیثیں ہی مسلم میں ہیں۔ ہم سب و شتم کی بات کرتے ہیں تو وہ مسلم میں ہے۔ 6229 بخاری میں کچھ حصہ ہے اس کا کہ بنو مروان کہا کرتے تھے، ممبروں پہ بلا کے لوگوں کو، صحابہ کرام کو مجبور کرتے تھے کہ حضرت علی پہ لعنت کرو۔ الفاظ ہے لعن اللہ ابا التراب، نعوذ باللہ۔ یہ کہتے ہیں سب کا مطلب تنقید ہوتا ہے، لعنت کے الفاظ مسلم میں موجود ہیں، مسلم میں موجود ہے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص کو مجبور کیا گیا، انہوں نے انکار کیا۔ اس پہ میرا لیکچر حضرت معاویہ 15 امام اہل سنت کی نظر میں، یہ میری ویڈیو آپ 2-2.5 گھنٹے کی دیکھیں، طبیعت آپ کی صاف ہو جائے گی۔ تسی بیٹھے کتے ہو؟ او باہر نکلو، تو انہوں پتہ ہی نہیں دنیا بدل چکی ہے۔ خلفائے راشدین کے خلاف بغاوت کرنے والوں کو نبی علیہ السلام نے باغی کہا ہوا ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ باقی صاحب ایک ایک پتھر اٹھا کے لا رہے تھے۔ عمار ابن یاسر نے 2 پتھر اٹھائے ہوئے تھے مسجد نبوی کی تعمیر کے دوران، 60 سال کی عمر، آلموسٹ 50 سے 60 کے درمیان، 2 پتھر اٹھائے ہوئے۔ حضور نے اپنے مبارک ہاتھوں سے داڑھی اور سر سے مٹی کو صاف کر کے کہا ہوا ہے عمار تو دین کے لیے اتنی خدمت کر رہا ہے، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا، اور وہ جماعت تجھے آگ کی طرف، دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی۔ حضرت عمار نے کہا اے اللہ میں اس فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں، لیکن آزمائش تو ہونی تھی۔ ہم پوچھتے ہیں کس رضی اللہ عنہ نے، کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر عمار رضی اللہ عنہ کو قتل کیا؟ بتاؤ۔ امیر معاویہ کانفرنس کر رہے ہو، کرو، 100 دفعہ کرو۔ عمار ابن یاسر کی بھی ایک کانفرنس کر، بتاؤ لوگوں۔ اور اس جنگ نے کلیئر کر دیا کون حق پہ ہے۔ مسند احمد میں 4 احادیث میں نے اپنے ریسرچ پیپر میں ڈالی ہیں، اینڈ تے میں تعارف کراواں گا، خدا فری پوری دنیا جاندا ہے، تسی بھی لے لینا، ایتھے سارے نو فری ملے گا انشاءاللہ۔
मुस्नद अहमद में हदीस मौजूद है, अबुल गादिया एक सहाबी था सुलह हुदैबिया का, उसने अम्मार को कत्ल किया। मुस्नद अहमद में ही है, हजरत अमर बिन आस कांपते हुए आए, हजरत माविया से कहा कि वो तो अम्मार कत्ल हो गया और हुजूर ने फरमाया था बाकी जमात कत्ल करेगी। तो हजरत माविया ने कहा तू अपने पेशाब में ही फिसलता है, खुद लोगों को बता रहा है ये बात, हमने उसको मारा, ना अली लेके आता ना वो कत्ल होता। फिर मौला अली ने भाई फकी दी थी, उन्होंने क्या फिर हमजा दा कातिल रसूलुल्लाह सन, ना रसूलुल्लाह लेके आंदे ना हमजा कत्ल होंदा, एक तू केड़ी गल कीती है। फिर मुस्नद अहमद में अम्मार का कातिल और माल लूटने वाला जहन्नम की आग में है। इसकी वजह से अबुल गादिया रोता था। अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस कहते मैं बैठा था तो दो बंदे हजरत अम्मार का कटा हुआ सर लेके और आपस में लड़ रहे थे, मनु नाम दो मनु नाम दो, तो उदे को नहीं लेके गए सन ना जिसको नाम लेना सी। तो अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस कहते हैं तुम एक दूसरे को छोड़ दो, एक दूसरे पे डाल दो बात, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह से सुना था अम्मार का कातिल और माल लूटने वाला जहन्नम की आग में है। हाँ तुसी दूसरे दे खाते जी पाओ भाई, निकल जाओ इहदे चों। ते हज़रत माविया ने कहा फिर तू साडे नाल की लाना है? उन्होंने कहा मैं तेरे तुहाडे नाल जरूर हाँ, लेकिन मैंने आपके साथ मिलकर अली के खिलाफ कभी जंग नहीं की, क्योंकि मेरा बाप आपका हामी है और मुझे हुजूर ने कहा था कि अपने बाप की खिदमत करना, मैं उसकी वजह से रुका हूं अमर बिन आस की वजह से, वरना मैं तुम लोगों की इस एक्टिविटीज में हिस्सा नहीं हूं। इब्न हजर अस्कलानी ने कहा कि वो ना हजरत अबुल गादिया चूंकि सुलह हुदैबिया के सहाबी हैं, उनको फजीलत कफायत कर जाएगी, सही मुस्लिम की हदीस कि जिन्होंने दरख्त के नीचे मेरी बैत की उनको आग नहीं छुएगी। तो शेख अलबानी जो इस दौर के इमाम बुखारी हैं, एटलीस्ट अहले हदीस के नजदीक, अल्बानिया के थे, सऊदिया में आए फिर यहां से भी निकल गए, मुहद्दिस आजम सऊदिया, उन्होंने सिलसिला हदीस सहीहा में 2008 नंबर में उन्होंने हदीस में उन्होंने कहा बड़ी मुश्किल तावील कर रहे हो, जब रसूलुल्लाह ने खास फरमार दिया अम्मार के कातिल के लिए तो सुलह हुदैबिया वाली फजीलत उससे उठ चुकी है। तो उसी ना झूठी वकालता करो, नबी नाल जो मौलाना साख साहब फरमाते थे रहिमहुल्लाह, नबी नाल टक्कर लेंदे हो, अपनी आखिरत की फिक्र करो, नबी से टक्कर नहीं लेनी। यार ये इतना कुछ है बयान करने को, आप लोगों को तो पता है, आप लोग सुनते रहते हैं, ये तो मतलब इसका एंड ही नहीं होना। मैं कहां कहां क्या क्या चीजें बयान करूं, मुस्लिम शरीफ से, बुखारी शरीफ से, ना खत्म होने वाली चीज। अब मैं आपको उसूल बरकत के लिए, चूंकि ये बाबों को बहुत मानते हैं, इनके बाबों का हवाला आपको मुझे जुबानी मुझे बहुत कुछ याद है। बुखारी मुस्लिम की जो हदीस है कत्ल अम्मार वाली, इसके ऊपर हनफियों के इमाम हनीफा के बाद चंद जो बड़े बुजुर्ग हैं उनमें से अल्लामा बदरुद्दीन आइनी है, अल मुतवफ़ा 855 हिजरी, जिन्होंने बुखारी की शरह लिखी है उम्दतुल कारी, जिस तरह फतुल बारी लिखी गई इब्न हजर अस्कलानी की अल मुतवफ़ा 852, एक जमाने में दोनों हुए। हनफी इनको मानते हैं। उन्होंने कत्ले अम्मार वाली हदीस के ऊपर कमेंट्स किए कि इस हदीस के बाद जो लोग ये कहते हैं ना कि हजरत मुआविया की पार्टी को 1 अजर मिलेगा चूंकि वो इज्तिहादी खिताब पे थे और हजरत अली को 2 अजर, तो मैं उनसे कहूंगा कि अजर किस बात का, जब ये क्लियर हो गया कि अम्मार को एक बागी जमात कत्ल करेगी, इस हदीस के बावजूद हजरत मुआविया ने कत्ले अम्मार के बाद भी अपनी गलती नहीं मानी, तो अजर किस बात का? क्या हजरत मुआविया इस पे खुश नहीं है कि उन्हें बराबर छोड़ दिया जाए? ये अल्लामा ऐनी लिख रहा है, मैं नहीं। वो कहने भाई जी बच जाए ही बड़ी गल है, तुसी दफा करना आए हो, जाओ अपना किताबें जाके पढ़ो, ओ पढ़ के आओ यार, कोई इल्म हासिल करो। तो उन्हें पता ही नहीं है कि क्या कुछ लिखा हुआ है। इससे भी बढ़कर मुल्ला अली कारी, कितना बड़ा नाम है, 1014 हिजरी में फौत हुए। इन्होंने मिरका लिखी है, मिशकात की शरह, दुनिया में इस तरह की शरह किसी ने लिखी, हनफी आलिम है। उन्होंने कत्ले अम्मार वाली हदीस के कॉन्टेक्स्ट में लिखा कि हजरत अम्मार के कत्ल के बाद ये क्लियर हो गया कि हजरत अली की जमात हक पे थी और हजरत मुआविया की जमात बागी जमात है। लेकिन फिर उन्होंने कहा लेकिन अफसोस की बात है कि हजरत मुआविया ने कत्ले अम्मार के बाद भी अपने उस मामले पे रुजू नहीं किया और कत्ले उस्मान को अपनी ढाल बना लिया, जबकि वो अपने दिल में खिलाफत की ख्वाहिश, दुनिया की ख्वाहिश छुपाए हुए थे और ढाल कत्ले उस्मान को बनाए हुए थे। कौन? मुल्ला अली कारी। और कहते हैं अफसोस हजरत मुआविया के इस अमल से कुरान और हदीस दोनों को पस से पुष्ट उन्होंने डाल दिया, महजूर हो गए दोनों। लो जी, मुल्ला अली कारी और इब्न हजर अस्कलानी, अहले हदीसो तुसी भी ले लो, ਤੁਹਾਡਾ सब तो ਵੱਡਾ बुजुर्ग ने इब्न हजर रहमहुल्लाह कहते हैं ना बार बार,
فتح الباری ذکر معاویہ چیپٹر نکالے، میں نے سب، اچھا یہ گھبرانا نہیں، یہ سب کچھ ہمارے پمفلٹ میں موجود ہے، میں ابھی تعارف کرواتا ہوں۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت امام بخاری، امام نسائی، امام حاکم تینوں اس بات کے قائل تھے، اور امام اسحاق بن راہوی، چاروں امام، کہ حضرت معاویہ کی فضیلت میں سوائے صحابی کے کوئی حدیث ثابت نہیں، اور یہ جتنی حدیثیں ہیں یہ موضوعات شریف میں آتی ہیں گڑی ہوئی۔ پھر کنکلوڈ کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ ایک بار عبداللہ بن احمد بن حنبل نے اپنے باپ امام احمد بن حنبل سے پوچھا، جسے یہ شاہجرات صحابہ کے فتوے لاتے ہیں، کہ بتائیے علی اور معاویہ کا کیا معاملہ تھا۔ انہوں نے کہا، تھوڑی دیر خاموش ہو گئے، پھر انہوں نے کہا کہ بیٹا سن لے، علی کے دشمن بہت تھے جنہوں نے بڑی کوشش کی کہ علی کو نیچا کریں، لیکن نہیں کر سکے۔ تو پھر یہ ایک اس شخص کی فضیلت بنانا شروع ہو گئے جو ان سے جنگیں کر چکا تھا، اور اس کے بارے میں یہ فضائل بیان کرنے شروع کر دیے۔ ابن حجر یہ لکھ کے کہتے ہیں کہ احمد بن حنبل یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ سب کہانیاں ہیں، کہانی شریف ہے، موضوعات شریف، گڑھی ہوئی شریف میں سے ہے۔ اتنا کچھ احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ فی البدی میں بیان کرنا شروع کروں تو یعنی 3-4 گھنٹے اور لگ جائیں گے۔ میری کئی ویڈیوز ہیں، وہ آپ دیکھ لیں۔ میں آپ کو اینڈ پہ نا اگلے دن مولانا مودودی رحمہ اللہ کے بیٹے کا فون آیا، فاروق مودودی صاحب کا، کہتے ہیں آپ نے صدیوں کا قرض اتارا ہے اہل بیت کا دفاع کر کے، یہ خلافت و ملوکیت کا دفاع ہے، کہانی شریف نہیں، حکمرانوں کی لکھوائی ہوئی تاریخ نہیں، بلکہ احادیث سے 200 احادیث، یہ پمفلٹ ہے۔ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر، 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں 72 کا ٹائٹل شہدائے کربلا کی نسبت سے ہے، حدیثیں 200 ہیں، 33 نمبر کے اوپر غدیر خم کے 8 طرق ہیں، ایک نمبر پہ گئی، اور یہ آپ پڑھیں آپ، اور یہ سب دنیا میں کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری ویب سائٹ سے اسے ڈاؤن لوڈ کریں مفت میں، عربی میں بھی، اردو میں بھی، ہندی میں بھی، انگلش میں بھی، بنگالی میں بھی، بنگلہ زبان میں بھی، مفت سافٹ ویئر کے تھرو آپ PDF اس کا یوز کریں، ڈاؤن لوڈ کریں ہماری ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے۔ اور اگر کسی نے پاکستان میں منگوانا ہے، ڈاک میں فری آئے گا، صرف 300 TCS کا آپ نے خرچہ دینا ہے۔ یہ 200 حدیثیں، اس کے ساتھ 8 ریسرچ پیپر اور 3 اذکار کارڈ، یہ 12 کا پیکج، جو جتنے لوگ یہاں 300-400 ہر سنڈے کو آتے ہیں ان کو فری ملتا ہے، یہاں ایک دفعہ فری ملے گا، اگلی بار نو پروفٹ نو لاس پہ۔ اور دنیا میں جہاں کے آپ منگوائیں آپ کو فری ملے گا، صرف ڈاک کا آپ نے 300 روپیہ دینا ہے۔ یہ میں سارا کور نہیں کرتا، صرف اس کے ٹائٹل کی ہیڈنگز پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ ادھر ہے کہ ہے۔ سنو، منہج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قائم خلافت راشدہ کی صحیح مدت کتنی تھی، اور خلافت کے اہل حقیقی خلفائے راشدین کون ہیں، پہلا ٹاپک۔ دوسرا، خلیفہ راشد سے بغاوت بدعت ہے، جنگ جمل، صفین اور نہروان میں سیدنا علی کی حقانیت اور شہادت سیدنا عثمان کے اصلی اسباب۔ یہ کہتے ہیں وہ ایک عبداللہ بن سبا سی، نا۔ اور پھر کہتے ہیں خارجیوں نے شہید کیا، اور خارجی کی ٹرم تو بخاری مسلم میں حضرت علی کے مخالفین کے لیے ان کو بلوائی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اس کو پیچھے کرنے کے لیے ادھر خارجی بولنا شروع کر دیا۔ وہ تو نہ ہی نہیں بولنے آتے کہ خارجی کنوں کہنا ہے، بلوائی کنوں کہنا ہے۔ اچھا جی، اس میں نے بتایا کہ بنو امیہ ہی سبب بنی ہے۔ تیسرا ٹاپک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے 1 مہینے قبل مستقبل میں ہونے والے حکومتی بگاڑ سے متعلق غیبی خبریں دے دی تھیں۔ چوتھا ٹاپک، چوتھے خلیفہ راشد سیدنا علی کے فضائل کا بیان اور ان پر ممبروں سے لعنت کرنے کی بدعت کب اور کس نے ایجاد کی۔ پانچواں ٹاپک، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت مل جانے کے بعد سے بتدریج امت پر کیسی ملوکیت مسلط ہوئی اور اس کا بھیانک نتیجہ کیا نکلا۔ ٹاپک نمبر 6، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کا بیان اور یزید ابن معاویہ کی ملوکیت میں اس کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کے ذریعے مظلومانہ شہادت۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو میں اب یہ بیان کروں، میں ایسے زبانی بھی کر سکتا ہوں، لیکن یہ ریسرچ پیپر آپ نے ضرور پڑھنا ہے۔ 032159000162 ہمارا موبائل نمبر ہے، صبح 9 سے 5 بجے تک آن ہوتا ہے، آپ رابطہ کریں، فری منگوائیں ڈاک میں، اسے پڑھیں۔ اور ویسے تو PDF کا دور ہے، آپ جائیں ahlsunnatpak.com ہماری ویب سائٹ پہ، اردو میں ڈاؤن لوڈ کریں، عربی والا جن کو شوق ہے عربی والا کر لیں، انگلش والا، ہندی والا، اور بنگلہ زبان میں بھی موجود ہے۔ ویسے تو عربی میں آ گیا تو ساری زبان، اور اردو میں آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، آپ سب کو مل بھی جائے گا۔ تو
اب مجھے بتائیں جو میں نے آیت شروع میں پڑھی تھی وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، انہوں نے بھی مکر کیا، اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر فرمائی، اللہ سب سے بڑھ کر بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا۔ تو یہ جو خفیہ تدبیر ہے اس شر میں سے کتنا بڑا خیر نکلا، ٹھیک ہے۔ باقی کسی کو ڈسارڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی وہ قابو نہیں آئے، انشاءاللہ آ جائیں گے انشاءاللہ، کبھی نہ کبھی تو آئیں گے نا۔ تو آپ بے فکر رہیں، وہ جو انہوں نے مکر چلنے کی کوشش کی تھی اس کی وجہ سے مجھے پھر یہ پوری تفصیلی باتیں کرنی پڑی ہیں، باقی ساری ریزنز میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و امت محمد اجمعین الی یوم الدین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔